کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو، یعنی نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سلامتی والا ہے تو 12 ربیع الاول کیوں نہیں سلامتی والا ہے؟ ہاں، اور نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور ہم سید الانبیاء کی ولادت پر امتی سلام بھیجیں تو کیا حرج ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر سلام بھیجے تو یقیناً یہ باعث برکت ہے اور قرآن کے مطابق ہے۔ خیر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے ہاں رہے ایک زمانے تک، پھر جب جوان ہوئے۔ اچھا، یہ ایک بات اور بھی بتاؤں، بہت کم عمر میں جن کو نبوت دی گئی، یعنی دنیا میں ظاہری طور پر، وہ 3 نبی ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو گود میں ہی پیدائش میں دے دی گئی، دوسرے یحییٰ علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے ہاں ان کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ ان کو دیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہی نبی ہو گئے تھے، نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے۔ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا تب ان کو، یہ چھوٹی عمر میں جن کو نبوت دی گئی وہ 3 انبیاء اکرام ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی تو یہ جملہ غلط ہے۔ میرے عزیزو، حضور کو نبوت دی گئی نہیں، نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبوت کب دی گئی وہ خود رسول سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو ابھی مٹی اور پانی میں گوندا جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی نہیں تیار ہوا تھا، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ان کی ذات ہی اللہ کی ایک نشانی ہے، کیونکہ عقل میں یہ آ جانا کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے جبکہ ان کی ماں کو کسی مرد نے چھوا نہیں۔ اسباب تو یہ بتاتے ہیں دنیا میں کہ ایک عورت اور ایک مرد کے اختلاط سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں بچے کی ولادت ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کوئی مرد کا اختلاط نہیں، تو عام انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی، تو اسباب کی طرف دیکھنے والا انکار کرتا ہے اور خالق اسباب کی طرف جو توجہ کرتا ہے وہ انکار نہیں کرتا، کیونکہ اسباب تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک روٹی کھانے کے لیے کئی منزلوں سے سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا رحمان چاہے تو سیدھے آسمان سے دسترخوان بھی اتار سکتا ہے۔ ہاں، یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات، صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی قوم بڑی سرکش تھی، نافرمان تھی، اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور پتھروں کے گھر بناتے تھے انہیں تراش تراش کر کے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ نشانی مانگنے لگے، کوئی نشانی بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو اس زمانے میں پتھروں کے لیے ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ پتھروں کی عبادت بھی ہے، پتھروں کے گھر بھی بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک پتھر کو، پہاڑ کا ایک پتھر ہے، اس پتھر کو حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا فرمائی، ناقۃ اللہ، اس کو اللہ کی اونٹنی۔ اب مجھے بتاؤ کیا یہ عقل تسلیم کرے گی کہ ایک اونٹنی کو پیدا ہونے کے لیے اس کے بھی تو ماں باپ ہونے چاہیے، وہ بھی کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا ہوگی؟ لیکن اتنا محیر العقول واقعہ کہ پتھر اور اونٹنی کا کیا میل۔ ہاں، یہ بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہاتھی کے ہتھنی کے پیٹ سے کوئی اونٹنی پیدا ہو گئی، یا کسی جانور کے پیٹ سے کوئی دوسرا جانور پیدا ہو گیا، کچھ قریب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی معجزے اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے
تاکہ لوگ ان اللہ کے نبیوں کی حقانیت کو تسلیم کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پتھروں سے پانی کا جاری ہونا سمجھ میں آتا ہے. اگر تم پیاسے ہو, ہم نے کہیں پتھر میں سوراخ کر دیا اور پانی بہنے لگ گیا, تو آپ پانی پی لیں گے, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تعجب کریں گے, تھوڑا بہت تعجب کریں گے, ہاں انہوں نے پتھر سے پانی نکال دیا. لیکن دماغ میں تمہاری یہ تو ہے کہ بہت سارے پہاڑوں میں دیکھا ہے ہم نے پتھروں کے بیچ سے پانی بہتا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پیاسے ہوئے تو پتھر سے میرے آقا نے نہیں, انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری کر کے دکھایا. سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ پتھر سے نکلنا تو سمجھ میں آتا, انگلیوں سے نکلنا, اور انگلیوں سے میرے عزیزوں پسینہ نہیں کہ 2 بوند 4 بوند نکل گیا ہو پانی اور اس کو جمع کر لیا ہو, بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت مجمع میں 1400 صحابہ تھے اور سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا. پنجاب رحمت حضور کی انگلیوں سے جو نکلے اس پانی سے سارے صحابہ 1400 صحابہ نے پانی پیا, اپنے مویشیوں کو جانوروں کو پلایا, اپنے برتنوں میں اور اپنے مٹکوں میں سب بھر بھی لیا. اور صحابی فرماتے ہیں اس وقت اگر ہم 10,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ ہوتا, اس سے زیادہ کی تعداد بھی ہو. یہ جو معجزے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, یہ نبیوں کے لیے دیے جاتے ہیں, اور یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی کھلی نشانی تھے. اب آگے میں بتاتا ہوں. ایک تو ان کی پیدائش ہی نشانی ہے, ان کی ولادت ہی ایک نشانی ہے. لیکن جب آپ جوان ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, ایک خدا کی دعوت, اس کے باوجود لوگ نشانیاں پوچھتے رہے, کیونکہ وہ یہودیوں کی جماعت میں آئے تھے. بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اس وقت یہودی تھے, اور یہودی نافرمان قوم اکثر نبیوں کو جھٹلایا کرتے, یہاں تک کہ نبیوں کا قتل بھی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے. یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے. ہاں, ہم اللہ کے نبیوں کو, قرآن صاف کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. نا حق یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ یہودی, کیونکہ ان کی طبیعت کا اگر مسئلہ نہیں ملتا تو نبی کو مار دیتے. ان کو اپنی طبیعت کا مسئلہ چاہیے ہوتا, شریعت ان کو ویسی چاہیے جیسا وہ چاہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ حق کے داعی ہوتے ہیں, حق کے داعی ہوتے ہیں. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کو پھر سے نشانیاں پوچھی گئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, کوئی نشانی. اب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کی ولادت ایک نشانی ہے, پھر ان کو معجزے عطا کیے. کون کون سے معجزے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے اور دیے گئے. 3 معجزے وہ کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان میں فرماتے ہیں, جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیا ہے؟ احیی الموتى باذن اللہ, ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اور ایک ہے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. 3 معجزے. توجہ چاہتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے دیے گئے. پہلا معجزہ, کوڑ کی بیماری والے, سفید داغ والے کوئی بھی بیمار آئیں, عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا. ابرئ الاکمہ والابرص, کوڑ والا, سفید داغ والا, یہ بیمار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی. دوسرا معجزہ, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, کہتے ہیں کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام. کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے, ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے. ہاں, مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے زندہ ہو کر. 2 معجزے ہو گئے. تیسرا معجزہ اہم ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو,
عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں یہیں بیٹھ کر کے سب بتا دیتا ہوں، ساری چیزوں کی میں خبر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو